بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام حسین علیہ السلام کی 4 سال کی شہزادی سیدہ سکینہ کے ساتھ جو ظلم ہوا، ایسا ظلم کسی امت کے لوگوں نے اپنے نبی کے نواسیوں کے ساتھ نہیں کیا ہوگا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جہاں سکینہ اور رباب نہ ہو۔ کربلا سے لے کر شام تک کون سا ایسا ظلم تھا جو مسلمانوں نے سیدہ سکینہ کے ساتھ نہ کیا ہو؟ جب میدان کربلا میں سب شہید ہو گئے، امام حسین علیہ السلام بالکل تنہا رہ گئے۔ امام حسین ذوالجان پر سوار ہو کر ذوالجین کی لگام کھینچتے ہیں کئی بار، مگر ذوالجین آگے نہیں بڑھ پائے۔ اپنے سر کو جھکائے اپنے قدموں کی طرف دیکھتے ہیں۔ مولا حسین گھوڑے سے نیچے اتر کر دیکھتے ہیں۔ شہزادی سکینہ ذوالجین کے قدموں سے لپٹ کر کہتی ہے، ذوالجان، میرے بابا کو نہ لے کر جاؤ۔ جو کوئی بھی گھوڑے پر سوار ہو کے مقتل کی طرف گیا وہ واپس نہیں آیا اور اپنے بابا سے لپٹ کر رونے لگتی ہے۔ امام حسین شہزادی سکینہ سے بہت پیار کرتے ہیں اور 4 سال کی معصوم بچی کو سیدہ زینب کے حوالے کرتے ہیں۔ سیدہ زینب اور سیدہ ام کلثوم اور تمام حرم امام حسین سے لپٹ کر رونے لگے۔ امام حسین کی رخصت پر ایک قیامت کا سماں آ گیا، ایک گہرام مچ گیا۔ بالآخر امام حسین نے اہتمام حاجات کے بعد ایسی جنگ لڑی کہ یزیدی لوگ میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے، یہاں تک یزیدی لوگ 10 میل پیچھے ہو گئے۔ بلوار زخموں سے چورا چور ذوالجین پر سوار ہیں۔ کہیں سے آواز غیب سے آئی، پلٹ اے نفس مطمئنہ، پلٹ حسین، میں تجھ سے راضی ہوں، تو بھی مجھ سے راضی ہو جا، بس حکم خدا سے۔ امام حسین نے ذوالفقار کو میان میں رکھ لیا۔ اتنے میں سارے یزیدیوں نے ایک ساتھ حملہ کر دیا۔ سنسان ابن انس نے ایک ایسا نیزہ مارا، آپ گھوڑے سے زمین کی طرف گرنے لگے۔ اتنے میں لعنتی حرملہ نے آپ کی پیشانی پر ایسا تیر مارا، آپ زمین پر گر گئے۔ آپ کے گرتے ہی میدان کربلا میں زلزلہ آ گیا، آپ کے گرتے ہی عرش خدا ہل گیا، دیوار کعبہ پھٹ گئی۔ اللہ اکبر جیسے ہی امام حسین زمین پر گرے، سیدہ سکینہ روتی ہوئی اٹھی۔ خیموں میں سیدہ سکینہ نے بی بی زینب سے پوچھا، پھوپھی، اماں بابا کہاں ہیں؟ شہزادی زینب روتے ہوئے بتایا، ابھی زین سے زمین پر آگے ہیں۔ سیدہ سکینہ دوڑتے ہوئے مقتل کی طرف گئی، ہر طرف یزیدی لشکر تھا۔ سیدہ سکینہ لوگوں سے پوچھا، میرے بابا کہاں ہیں؟ ان میں سے ایک ظالم بولا، تمہارے بابا کا نام کیا ہے؟ جیسے ہی سیدہ سکینہ نے فرمایا حسین، تو اس ظالم نے ایک تیر کو نکالا اور امام حسین کو تیر مارتے ہوئے بتایا، دیکھو یہ تیرے بابا ہیں۔ سیدہ سکینہ دوڑتے ہوئے اپنے بابا تک پہنچی۔ آپ نے بابا کے سوکھے گلے پر خنجر چلتے ہوئے دیکھا اور رونے لگی۔ 4 سال کی بچی اپنے باپ کو قریب سے ذبح ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ شمر سیدہ سکینہ کو دیکھ کر خنجر سے اور ضربے لگانے لگا۔ امام حسین کی گردن پر 13 ضربیں لگائیں۔ شمر چھری دکھا دکھا کر بی بی سکینہ کو امام حسین کی گردن پر مارنے لگا۔ امام حسین کی شہادت کے بعد ظالموں نے جسموں پر گھوڑے دوڑائے اور خیموں میں آگ لگا دی، اہل حرم کو قید کر لیا۔ کربلا کے بعد ایک مرتبہ ایک شخص نے مدینہ میں امام زین العابدین سے پوچھا، اے نواسے رسول، بس اتنا بتا دیجئے، جب پہلی مرتبہ خیموں میں آگ لگی تو چھوٹے چھوٹے بچے کیسے خیموں میں سے باہر نکلے؟ سیدہ سجاد کے ہاتھوں میں تسبیح تھی۔ آپ نے روتے ہوئے فرمایا، جیسے تسبیح کے ٹوٹنے سے سارے دانے بکھر جاتے ہیں، ایسے ہی خیموں میں آگ لگنے سے اہل بیت رسول کے چھوٹے چھوٹے بچے بکھر گئے۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی خیموں میں آگ لگی، شہزادی سکینہ جلتے ہوئے دامن کے ساتھ باہر آئی۔ شمر نے آپ کے کانوں سے گوشوارے چھین لیے۔ اس نے اتنی بے رحمی سے آپ کے کانوں سے گوشوارے کھینچ لیے کہ آپ کے کانوں سے خون بہنے لگا، حتیٰ کہ آخر دم تک، شہادت تک بی بی سکینہ کے ہاتھ کانوں پر ہی رہتے تھے۔ اہل بیت رسول کو قید کر لیا۔
جب بھی سکینہ 4 سال کی بچی اپنے بابا کے کٹے ہوئے سر کو نیزے پر دیکھتی ہے تو رونے لگتی ہے۔ جیسے ہی بابا کی یاد میں روتی ہے تو شمر تماچے مارنے لگتا ہے۔ 4 سال کی بچی کو اتنے تماچے مارتا ہے کہ آپ کے چہرے سے خون بہنے لگ جاتا ہے۔ رونے پر بھی پابندی ہے۔ معصوم بچی کے قافلے چلتے چلتے اچانک سے رک جاتے ہیں۔ جس نیزے پر امام حسین کا سر تھا وہ نیزہ وہیں رک جاتا ہے، وہیں نصب ہو جاتا ہے۔ شمر گستاخی امام زین العابدین سے کہنے لگا، تمہارے بابا آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ تو سیدہ سجاد نے سیدہ زینب سے فرمایا، پھوپھی اماں بابا کا سر ٹھہر گیا ہے۔ سیدہ زینب نے دیکھا بی بی سکینہ نہیں ہے، بی بی سکینہ کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ سیدہ زینب نے دیکھا ایک نقاب پوش خاتون ہے جو بی بی سکینہ کو اپنی گود میں لیے ہوئے ہیں اور بی بی سکینہ سے بہت پیار کر رہی ہیں۔ سیدہ زینب نے فرمایا، اے بی بی آپ کون ہو؟ جب سے ہمیں قید کر لیا گیا ہم سے ایسا رویہ کسی نے نہیں کیا۔ بی بی نے چہرے سے نقاب کو ہٹا کر فرمایا، زینب میں ہوں تیری ماں فاطمہ۔ زینب بھی اپنی ماں سے لپٹ کر رونے لگی۔ سیدہ زینب بی بی سکینہ کو لے کر واپس آ گئی۔ واپس آتے ہی شمر بی بی سکینہ کو تماچے مارنے لگا اور کہنے لگا، تمہاری وجہ سے پورا قافلہ رکا ہوا تھا۔ تماچے لگاتے لگاتے ہی سکینہ چاچا عباس کو یاد کر کے رونے لگی اور وہ شیطان نما انسان شمر نے بی بی سکینہ کو اونٹ کی پشت پر رسی سے باندھ دیا۔ بغیر زین کی اونٹ کی پشت پر بھی بی بی سکینہ کو رسی سے باندھ دیا گیا اور تماچے مارتے ہوئے کہنے لگا، اب قافلہ نہیں رکے گا اور مجھے جلدی سے جلدی یزید کے دربار پہنچنا ہے اور وہاں پر انعام لینا ہے۔ حسین کے سر کو میں نے ہی قتل کیا تھا، مجھ سے سب سے زیادہ مال و دولت ملے گی۔ جیسے ہی قافلہ شام پہنچا یزید کے دربار میں، یزید کہنے لگا اپنے سپاہیوں سے کہ پیچھے کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ علی کی بیٹیاں ہیں۔ پھر پوچھا کہ یہ چھوٹی بچی کون ہے؟ ان لوگوں نے کہا یہ سکینہ ہے، حسین کی بیٹی۔ سیدہ سکینہ دربار یزید میں اس طرح سے کھڑی تھی، جب آپ کا ایک پیر اوپر ہوتا تو دوسرا نیچے ہوتا، دوسرا اوپر ہوتا تو پہلا نیچے ہوتا۔ یزید یہ دیکھ کر کہنے لگا، سکینہ تم اس طرح کیوں کھڑی ہو؟ سیدہ سکینہ نے کہا، تمہارے سپاہیوں نے ہماری رسیوں کو اتنا شدید باندھا ہے کہ ہم ایک ساتھ دونوں پیر زمین پر نہیں لگا سکتی۔ یزید کہنے لگا رسیوں کو کھول دو اور بی بی سکینہ سے کہنے لگا کہ ہم نے سنا ہے تمہارے بابا تم سے بہت پیار کرتے ہیں، بابا سے ملنا چاہو گی؟ بس اتنا کہہ کر یزید لعنتی نے اس تشت پر سے کپڑا ہٹا دیا۔ سر حسین دیکھتے ہی بی بی سکینہ روتے روتے آگے آ رہی تھی۔ یزید کہنے لگا، ایسے نہیں سکینہ، میں تمہاری محبت کا امتحان لوں گا، تم وہیں سے پکارو، دیکھتے ہیں کیا تمہارے بابا خود تمہارے پاس آئیں گے؟ بی بی سکینہ نے روتے روتے پکارا، بابا میری محبت کا امتحان ہے، میرے پاس آ جائیں۔ بس بی بی سکینہ کا اتنا ہی کہنا تھا کہ سر حسین اٹھا اور بی بی سکینہ کی گود میں آ گیا۔ سیدہ سکینہ امام حسین کے رخسار پر رخسار رکھ کر رونے لگی۔ یزید نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا، سب کو زندان میں قید کر دو۔ تمام اہل حرم کو زندان میں قید کر دیا گیا۔ بی بی سکینہ نے خواب میں اپنے بابا کو دیکھا، مولا حسین آپ کو لینے آئے ہیں۔ سیدہ سکینہ نے بابا سے کہا کہ بابا آپ کہاں چلے گئے تھے؟ آپ کے جانے کے بعد شمر نے میرے گوشوارے چھین لیے اور مجھے اتنے تماچے مارے، بابا آپ مجھے چھوڑ کر نہ جانا۔ مولا حسین نے ہاتھوں کو پھیلا کر فرمایا، آ جاؤ میری سکینہ۔ جیسے ہی بی بی سکینہ کی خواب سے آنکھ کھلی، سیدہ سکینہ نے اہل حرم سے، سیدہ زینب سے اور سب سے کہا مجھے بابا لینے آئے ہیں۔ یہ سنتے ہی سب رونے لگ پڑی۔ زندان میں رونے کی آوازیں بلند ہو گئیں، سب سیدہ بی بی سکینہ سے لپٹ کر رونے لگی۔ سیدہ رو رہی تھی اور یزید سو رہا تھا۔ زندان سے جب آواز آئی تو وہ اٹھ گیا، کہنے لگا اپنے سپاہیوں سے
کہ یہ آواز کیسی ہے؟ سپاہی کہنے لگے لگتا ہے وہ حسین کو یاد کر کے رو رہے ہیں۔ یزید سپاہیوں سے کہنے لگا کہ ایسا کرو انہیں حسین کا سر دے دو تاکہ وہ آواز نہ کرے اور میں سکون سے سو جاؤں۔ یزید کے حکم سے سپاہیوں نے سر حسین کو اہل حرم کو دے دیا۔ امام حسین کا سر ملتے ہی سب رونے لگیں۔ حالت بیماری میں بے ہوش سیدہ سکینہ کو جگایا گیا۔ بابا کا سر سکینہ نے جو اپنے پہلو میں پایا تھا تو سر حسین کو اپنی گود میں لے کر بی بی سکینہ 4 سال کی معصومہ اتنا روئی اور روتے روتے بابا کی یاد میں دنیا سے چلی گئی۔ اللہ اور اس کے رسول اور اہل بیت رسول یہ جانتے ہوں گے کہ کس غربت کے عالم زندان میں آپ نے یہ حالت بیماری میں قبر سکینہ بنائی۔ اللہ امام حسین کی یتیمہ سیدہ سکینہ کے مصائب کو سن کر جس کی آنکھ میں آنسو کا ایک قطرہ بھی آ گیا، ان آنسوؤں کے رومال زہر میں جگہ عنایت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔